بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے فارابی کے فلسفیانہ نظریات کا جائزہ لیا تھا۔ آج انہی ابحاث کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ جانا تھا کہ فارابی کا نظریہ خدا کیا ہے، آپ خدا تعالیٰ کے وجود کو کن دلائل سے ثابت کرتے ہیں، نیز فارابی کا نظریہ صدور کائنات کیا ہے، یعنی خدا اور کائنات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور فارابی کا نظریہ عقل کیا ہے، نیز فارابی کا نظریہ اخلاق کیا ہے۔ جبکہ آج کے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ فارابی کا نظریہ نبوت کیا ہے، آپ نے نبوت کو کیسے ثابت کیا اور اس کی اہمیت اور ضرورت کو کیسے اجاگر کیا۔ فارابی کا نظریہ حدوث و قدم عالم کیا ہے، آپ عالم کو حادث مانتے تھے یا قدیم گردانتے تھے، اور فارابی کا منطق میں مقام و مرتبہ، یہ بھی آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اور فارابی کے سیاسی نظریات کیا تھے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف کہ فارابی کا نظریہ نبوت کیا ہے۔ حکمائے اسلام میں علامہ عبدالسلام ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ فلاسفہ نے نبوت پر جو کچھ بھی لکھا ان کا ماخذ فارابی کا رسالہ ہے۔ فارابی نے بہت کچھ لکھا ہے نبوت پر۔ زینون کبیر یہ ارسطو کے شاگرد ہیں، اور زینون کبیر کا ایک رسالہ ہے جس کی شرح فارابی نے کی ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ لکھتے ہیں کہ پیغمبر کا نفس قدسی اپنے نشو و نما کے آغاز میں فیض کو دفعتاً قبول کرتا ہے، اور پیغمبر ترتیب قیاسی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن جو نفس قدسی نہیں ہوتا وہ علوم بدیہیہ کو بلا واسطہ اور علوم غیر بدیہیہ کو قیاس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق اشیاء کو قبول کرنے میں ہے اور فیض کو حاصل کرنے میں ہے۔ غیر پیغمبر وہ علوم غیر بدیہیہ کے حصول کے لیے قیاس کا محتاج ہوگا، اور علوم بدیہیہ کو غیر پیغمبر بھی بلا واسطہ حاصل کر لے گا، لیکن پیغمبر وہ ترتیب قیاسی کا اور ان دلائل کا محتاج نہیں ہوتا، وہ فیض کو دفعتاً اور ایک ساتھ ہی قبول کر لیتا ہے۔ یعنی عقل مستفاد یہ پیغمبر کی عقل ہوتی ہے جو بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ فارابی لکھتے ہیں کہ پیغمبر سنن اور شرائع وضع کرتا ہے اور امت کو ترغیب و ترہیب دلاتا ہے، اور امت کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا ایک خدا ہے جو اچھے کاموں پر ثواب اور برے کاموں پر عذاب دیتا ہے۔ یعنی پیغمبر لوگوں کو اچھی راہیں دکھاتا ہے اور بری راہوں سے انہیں روکتا ہے۔ مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ فارابی کا نظریہ نبوت کی بنیاد ان کی مابعد طبیعیات اور نفسیات پر ہے، اور اسی سے ان کے سیاسی اور اخلاقی تصورات کی جھلک بھی ہمیں واضح نظر آتی ہے۔ اور فارابی کے علاوہ دیگر مسلم فلاسفہ نے بھی الہامی مذہب کے پس منظر میں نبی یا پیغمبر کے کردار کو مرکزی حیثیت میں تسلیم کیا ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ فارابی کے بقول دل یہ جسم میں اہم کردار رکھتا ہے، جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اذا صلحت صلح الجسد كله، جب یہ ایک ٹکڑا ٹھیک ہو جائے تو پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر یہی ایک ٹکڑا بگڑ جائے، اس میں فساد آ جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ فارابی مزید لکھتے ہیں کہ پیغمبر اور غیر پیغمبر میں قوت خیال میں فرق ہے کہ معقولات کے تصور میں فلسفی جب ایک انہماک سے توجہ اور تدبر سے غور و فکر کو بچا لاتا ہے تو اس منبع سے یعنی عقل فعال یا عقل دغم سے اس کا رابطہ استوار ہو جاتا ہے، جبکہ پیغمبر اپنی قوت متخیلہ سے یہ تمام روابط قائم کر لیتا ہے۔ پیغمبر ان واسطوں کا محتاج نہیں ہوتا جن کا ایک فلسفی کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگرچہ فلاسفہ نے قوت خیال میں پیغمبر اور غیر پیغمبر میں فرق کیا ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فلاسفہ ان سے اگرچہ دنیا بھر بھی جائے تب بھی یہ پیغمبر تو دور کی بات ہے، پیغمبر کے کسی ادنیٰ صحابی کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے، ان کا مقام بلند ہے۔ بہرکیف مسلم فلاسفہ نے قوت خیال میں ایک فرق کو واضح کیا ہے۔ فارابی کے نظریے حدوث و قدم عالم کیا ہے؟
حدوث عالم کے متعلق فارابی الجمع بین رأی الحکیمین یعنی ارسطو اور افلاطون کی آراء میں آپ نے موافقت پیدا کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے ایک رسالہ بھی تشکیل دیا ہے۔ فارابی لکھتے ہیں کہ ارسطو کی نسبت یہ خیال کرنا کہ ارسطو قدم عالم کے قائل تھے یہ غلط ہے، اور یہ کہنا کہ افلاطون کی رائے میں عالم حادث ہے لیکن ارسطو نے عالم کو قدیم مانا ہے یہ بدگمانی ہے۔ یعنی ارسطو کی ایک کتاب ہے طوبیقہ جس میں ارسطو یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ بعض قضایا ایسے پائے جاتے ہیں جن کے مخالف اور موافق دونوں پہلوؤں پر مشہور مقدمات سے قیاس مرکب بنا کر استدلال کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ قضیہ کہ عالم قدیم ہے یا حادث، اب یہاں پر ارسطو یہ مثال بیان کر رہے ہیں کہ یہ قضیہ مشہور ہے کہ عالم قدیم ہے یا حادث، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جس چیز کو بطور مثال کے بیان کیا جائے اس کو ہم کہیں کہ لکھنے والے نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا۔ تو ارسطو کا اعتقاد قدم عالم کا بقول فارابی کے نہیں تھا، آپ تو صرف مثال بیان کر رہے تھے۔ مزید یہ کہ اس کتاب میں طوبیقہ میں اگر ہم غور کریں تو فارابی لکھتے ہیں کہ ارسطو کا مقصد یہاں پر حدوث اور قدم عالم کو بیان کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ تو صرف یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ بہت سے دلائل اور قیاسات ایسے ہوتے ہیں جو مشہور ہو جاتے ہیں، جیسے عالم کے متعلق لوگوں کا یہ خیال کہ عالم حادث ہے یا قدیم ہے یہ مشہور ہو گیا، اور ہر مشہور مسئلے پر قیاسات سے استدلال کرنا اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو وہ مشہور قیاس سچا ہوگا یا وہ جھوٹا ہوگا، لیکن چونکہ وہ مسئلہ مشہور ہو چکا ہوتا ہے تو لوگ اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا کوئی احتمال ذہن میں نہیں لاتے اور اس طرف کوئی اعتنا نہیں برتتے اور اس کو سچا ہی سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ فارابی لکھتے ہیں کہ کچھ مشہور مقدمے بعض اوقات کاذب ہوتے ہیں لیکن جدل میں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور بعض اوقات وہ صادق ہوتے ہیں لیکن اپنی شہرت کی وجہ سے جدل میں اور اپنی صداقت کی وجہ سے برہان میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ارسطو تو ان قیاسات اور مشہور قیاس مرکبات کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کبھی سچے ہوتے ہیں اور کبھی جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن جدل میں ان کے سچے اور جھوٹے ہونے کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور ان سے استدلال کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہ قضیہ کہ عالم حادث ہے یا قدیم ہے۔ فارابی کا کہنا ہے کہ تمام اہل مذاہب نے حدوث عالم اور اثبات خدا کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے ان کے بیانات کو ارسطو اور ارسطو سے پہلے افلاطون کے بیان سے کوئی نسبت نہیں، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہود، مجوس اور دیگر جو قومیں یونانی فلاسفہ سے پہلے گزری ہیں ان کے ہاں جو مذاہب میں بیان کیا گیا چاہے وہ تحریفی اور اسرائیلی روایات ہوں، ان روایات کو ہم یونانی فلاسفہ کے اقوال سے نہیں جوڑ سکتے، اس لیے کہ ان کی روایات میں بہت سی باتیں خلاف عقل اور خلاف واقع ہیں۔ مثلا یہ کہنا کہ آسمان و زمین کو لپیٹ کر پراگندہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان میں کسی بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عالم ایک دن بالکل فنا ہو جائے گا، جبکہ ارسطو اور افلاطون نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ عالم عن لا شیء پیدا ہوا ہے اور بعد میں یہ بالکل فنا ہو جائے گا، اور فنا ہونے پر کسی بھی چیز کی شکل اختیار نہ کرے گا۔ فارابی ان فلسفیانہ نظریات میں اور اسلامی تعلیمات میں ایک تطبیق دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ شرعی اقوال بھی صحیح ہیں اور یونانی فلاسفہ کے اقوال بھی صحیح ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ خدا تمام عالم کا مدبر ہے اور ایک ذرہ عالم بھی اس سے مخفی نہیں ہے اور اس کی عنایت سے محروم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہر ذرہ عالم پر محیط ہے۔ فارابی کا کہنا ہے کہ شریعت کے الفاظ اس کے مخاطبین کی عقل کے مطابق استعمال کیے گئے ہیں، یعنی اگر ایک بندہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ عالم عن لا شیء کیسے پیدا ہوتا ہے اور وہ دوبارہ کیسے فنا ہو جائے گا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا عام لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی چیز بغیر کسی چیز کے پیدا ہو سکتی ہو اور وہ فنا ہو کر بالکل لا شیء ہو جائے، اس لیے فارابی کہتے ہیں کہ شریعت نے ان عوام کو ایسے طریقے سے خطاب کیا جو ان کے ذہن اور عقل کے بالکل مطابق تھا، اور یہ طریقہ بالکل صحیح ہے۔ یعنی فلاسفہ یہ برہان حقیقی کے موجد ہیں اور مفید ضمنی دلائل کے موجد یہ ارباب شریعت ہیں جن کو ابداع اور ایجاد کے معاوضے میں وحی اور الہام عطا کیے گئے ہیں۔ بقول فارابی کے کہ شریعت میں جو دلائل دیے جا رہے ہیں ان سے ہم ضمنی طور پر استفادہ کر سکتے ہیں، جبکہ حقیقت کے مطابق جو استفادہ کیا جا سکتا ہے وہ فلاسفہ کے دلائل ہیں، اور
فلاسفہ نے جو یہ کہا کہ عالم یہ اللہ شیء پیدا ہوا ہے اور عالم فنا ہو جائے گا، تو صحیح بات ہے بقول فارابی کے یہ ہے، اور شریعت جو عوام کو سمجھانا چاہتی ہے تو وہ ان کی عقلوں کے مطابق ان کو خطاب کر رہی ہے۔ باہر کے فلاسفہ کی ان آراء پر متکلمین حضرات نے خوب رد بھی کیا، جیسا کہ کل کے سبق میں گزرا کہ امام غزالی نے المنقذ من الضلال اور تحفۃ الفلاسفہ لکھ کر فلاسفہ کے غلط نظریات پر رد بھی کیا ہے اور ان عقائد اور نظریات کا ابطال کیا ہے۔ فارابی کا منطق میں مقام و مرتبہ کیا تھا؟ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب عظیم مسلمان فلسفی میں لکھتے ہیں کہ قاضی ساعد اندلسی نے اپنی کتاب التعریف لطبقات الامم میں فارابی کے فن منطق میں مقام و مرتبے کو اجاگر کیا اور لکھا کہ فارابی تمام فلاسفہ سے بازی لے گئے۔ آپ نے مشکل مقامات کی تشریح کی اور مبہم چیزوں کو آپ نے واضح کیا، اور سب سے زیادہ مسائل کی تحقیق فارابی نے منطق میں کی ہے۔ منطق پر فارابی نے تدریجی طور پر بحث کی ہے اور آہستہ آہستہ آپ اس کی تسہیل بھی کرتے رہے اور اس میں چار چاند بھی لگاتے رہے۔ فارابی نے منطق کو دو قسموں پر تقسیم کیا، تصور اور تصدیق، اور ہر دو قسموں کے تحت آپ نے مختلف اشیاء کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ فارابی کے سیاسی نظریات کیا تھے؟ مسلم فلسفے میں پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ فارابی سیاسی نظریات میں یونانی فلاسفہ سے بھی متاثر تھے، اور آپ کے سیاسی نظریات میں ہمیں اسلامی تعلیمات کی جھلکیاں بھی واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ فارابی نے سیاسیات میں مختلف کتابیں لکھی، جس میں کتاب السیاست المدنیہ اور کتاب تحصیل السعادہ، کتاب التنبیہ علی سبیل السعادہ زیادہ مشہور کتابیں ہیں۔ فارابی کا کہنا یہ تھا، اور یہی قول ارسطو کا بھی تھا، کہ انسان بنیادی طور پر اجتماع پسند واقع ہوا ہے، انسان تنہائی پسند نہیں ہے بلکہ وہ اوروں کے ساتھ گھل مل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ فارابی کہتے تھے کہ انسانی معاشرے تین قسموں پر تقسیم ہوتے ہیں، ایک معاشرہ وہ ہے جو عظیم معاشرہ ہے، اور ایک متوسط معاشرہ ہے، اور ایک محدود معاشرہ ہے، اور ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ اگر بہت سی اقوام باہم مل جل کر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے رہ رہی ہوں تو ایسے معاشرے کو ہم عظیم معاشرہ قرار دے سکتے ہیں، اور اگر کسی خطے زمین پر ایک ہی قوم کے لوگ آباد ہوں تو اسے ہم متوسط معاشرہ کہیں گے، اور اگر ان دونوں کے مقابلے میں کوئی ایسا معاشرہ ہو جو بہت ہی محدود ہو، اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شہر کے باشندگان ایک جگہ پر رہتے ہوں تو اسے ہم محدود معاشرہ کہتے ہیں۔ فارابی نے بہترین ریاست کے لیے المدینۃ الفاضلہ کا لقب استعمال کیا کہ بہترین ریاست وہ ہے جو المدینۃ الفاضلہ ہو۔ فارابی کا عقیدہ یہ تھا کہ دنیا اور آخرت کی صحیح کامیابی مسرت چار چیزوں کے حصول سے ہو سکتی ہے، اس میں نظری فضائل بھی ہوں، فکری فضائل ہوں، اخلاقی فضائل ہوں، اور صناعت عملیہ ہوں۔ فارابی نے ریاست کے لیے ایک امیر کے ہونے کو بھی از حد ضروری بتایا ہے۔ مزید یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکمران یا امیر بننے کا اہل نہ ہو تو جو شخص جس شعبے میں رہنمائی کرنے کا مجاز ہو اسے اسی شعبے کا سربراہ مقرر کر لینا چاہیے۔ مثالی ریاست کے لیے فارابی نے 5 طبقات کو ضروری گردانا ہے، جن میں ایک طبقہ اہل الرائے کا ہے جیسے فلاسفہ دانشور، ایک اہل زبان ہے جو ادب اور شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہوں، ایک اہل علم کا طبقہ ہے جو علمی طور پر شماریات، فلکیات یا طبعیات کے ماہر ہوں، اور ایک اہل ہمت ہیں جنہیں ہم عسکریت بھی کہتے ہیں، فوج وغیرہ، اور ایک اہل خدمت کا طبقہ جنہیں ہم کاشتکار یا مزدور یا کسان طبقے کے نام سے جانتے ہیں۔ امیر ریاست کے لیے فارابی نے یہ ذیل میں ذکر کردہ 12 خصوصیات لازمی قرار دی ہیں۔ اگر اس میں ہر ایک خصوصیت کو ہم لے لیں تو ہر ایک خصوصیت پر بھی ہمیں مختلف دلائل یا اجزاء مل جائیں گے، اور ایسے ہمیں جزئیات مل جائیں گے جن سے ان خصوصیات کا نمایاں ہونا ہمیں واضح ہوگا۔ مثال کے طور پر امیر ریاست میں علم و فن سے لگاؤ کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے لیے اگر ہم غور کریں تو علم پر تو ہمیں ہماری شریعت بھی ابھارتی ہے، اقرا سے ہماری پہلی وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ فارابی کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں ایسا شخص موجود نہ ہو جس میں یہ 12 صفات ہوں یا وہ امیر بننے کے قابل ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ریاست کو ہی ختم کر دیں، بلکہ ایسے فرد کو ہم امیر بنا لیں جس میں زیادہ صفات ہوں اگرچہ ساری نہ ہوں، اور اگر 2-3 بندوں میں صفات ہوں تو ان 2-3 بندوں کو اگر ان نے
اتفاق رائے ہو سکے تو ان 2-3 بندوں کو ملا کر ہم ایک مشترکہ کمیٹی بنا کر اپنی عمارت ان مجموعے کو بھی سونپ سکتے ہیں تاکہ وہ ہماری رہنمائی کریں۔ خلاصہ درس، فارابی کے بقول انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دفعتاً فیض پاتے ہیں، اور عقلی لحاظ سے اور فیض پانے کے لحاظ سے انبیاء اور فلاسفہ میں ایک فرق یہی ہے کہ فلاسفہ وہ اپنی عقلی توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جہاں پہنچتے ہیں، انبیاء اس منبع عقل پر بغیر کسی واسطے کے پہنچ جاتے ہیں۔ فارابی کا مزید کہنا ہے کہ ارسطو کی طرف قدم عالم کی نسبت یہ شعبے سے خالی نہیں ہے۔ ارسطو کی طرف جو قدم عالم کی نسبت کی جاتی ہے وہاں پر آپ عالم کے قدیم ہونے کو بیان ہی نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو قیاسات مرکبہ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فارابی نے منطق کو آسان بنایا اور اس کی مباحث کو از سر نو آپ نے تقسیم بھی کیا۔ فارابی کے ہاں ریاست کے 3 قسمیں ہیں، امیر ریاست کے 12 اوصاف بیان کیے گئے، اور اگر ایک بندے میں سارے اوصاف نہ ہوں تو ہم ایک مجموعے کو بھی عمارت کا اہل اگر پائیں تو اسے ہم عمارت سونپ سکتے ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات یہ ہوں گے کہ ابن سینا کا نام اور تاریخ ولادت و وفات کیا ہے، نیز ابن سینا کی حالات زندگی کیا ہیں، اور ابن سینا کی علمی خدمات کیا ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔